آج کل ہم نے ایک ریس شروع کی ہے دنیا داری میں. یہ مسلمان کے لیے منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم حقوق کی پرواہ کیے بغیر دوسروں سے صرف آگے بڑھنے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہر تر اور خوش کو جمع کرنا شروع کر دے. یہ منع ہے. نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس حج کے لیے فرصت ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں اور جتنی دنیا حاصل کر رہے ہیں آگے ہماری خواہشات اور حرص مزید بڑھتی جا رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انسان ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی بھری ہوئی ہو، وہ چاہے گا کہ دوسری وادی ہو. پھر وہ دوسری اگر مل جائے وہ کہے گا کہ اس طرح ایک اور بھی ہو. اور کوئی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی. قبر میں جائے گا تو بس طلب ختم ہو جائے گی دنیا کی. جب تک کہ قبر میں نہیں جائے گا یہ چیز رہتی ہے. یہ تو ہم تو انسان ہیں نا، جانور نہیں ہے. انسان کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، خواہشات رکھی ہے اندر، اور ہمیں حکم ہے خواہش کو کنٹرول کرو، لگام دے دو اس کو. یہی اصل تکلیف ہے. متلاطم سمندر میں، دریا میں ہم بیٹھے ہیں، کشتی میں، ہمیں حکم ہے اپنے کپڑے بچاؤ، چھینٹیں نہیں پڑنے چاہیے، ایسی جگہ بیٹھ جاؤ گرنے نہ پاؤ. یہی تو انسان کے پیدا کرنے کا جو بڑا مقصد ہے، حکمت ہے اللہ کی، یہی ہے خواہشات کو لگام دینا. اسی لیے تو حرام اور حلال کے دو راستے بنائے ہیں. یہ بہن ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بیوی ہے، اس سے آپ الگ کمرے میں رہ سکتے ہیں، رات گزار سکتے ہیں. کیا فرق ہے؟ عورت ہونے میں تو کوئی فرق نہیں. یہ روپیہ حلال کا ہے، یہ روپیہ حرام کا ہے. تو مسلمان کے لیے حدود مقرر ہے. اس حدود کے اندر ہر چیز کے حدود ہے. ہر چیز کی کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن اور سنت میں کوئی ضابطہ موجود نہ ہو، کوئی جزیہ اور قاعدہ موجود نہ ہو. دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں، لیکن جب نئے نئے واقعات آتے ہیں تو قانون میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے نئے قانون بناتے ہیں. ساری دنیا میں ہو رہا ہے. قرآن و سنت میں ایسا نہیں. سب چیزیں، تمام چیزیں، تمام شعبے پہلے سے منضبط ہے. ہر ایک کے لیے قاعدہ اور قانون موجود ہے. اسی قاعدہ اور قانون کے مطابق چلنا یہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے.